تو آج کیا ہوا ہے دراصل؟ کیا ایک قانونی لڑائی کی شروعات ہو گئی ہے اور اب آگے کورٹ میں لڑائی لڑی جائے گی؟ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں خاص طور پہ خاص مہمان ہیں مسلم دھرم گرو خالد رشید فرنگی محلی. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو آج جو ہوا ہے اس کے اوپر میں آپ کی پرتکریا جاننا چاہتی ہوں کہ ہوا کیا؟ اس کو ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے ہندو پکش کی طرف سے. تو کل ملا کے یہ ہوا ہے کہ اب اس یہ جو یاچکا ڈالی گئی تھی ہندو پکش کی طرف سے، اس یاچکا پہ سنوائی ہو سکتی ہے اور مسلم پکش کی طرف سے جو یاچکا تھی اسے خارج کیا گیا ہے. تو معاملہ جو ہے اب وہ قانونی لڑائی میں بدل گیا ہے اور اس کو آگے چیلنج کیا جائے گا. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیے، ابھی تو اس میں کسی کی ہار یا جیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جو کچھ بھی عدالت نے کہا ہے، ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم لوگ عدالت کی ہر بات کا احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ابھی تو یہ کہنا چاہیے کیس کی اب شروعات ہوگی. اور جیسا کہ ابھی وکیل صاحب راج الدین صاحب نے بھی کہا کہ ابھی ہم لوگوں کے پاس ہائی کورٹ کا بھی راستہ کھلا ہے، سپریم کورٹ کا بھی راستہ کھلا ہے. مگر یہاں پہ جو سب سے بڑا سوال جو لیگل ایکسپرٹس کے سامنے ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ آپ سب جانتی ہیں کہ جو بابری مسجد کا رام جنم بھومی کا کیس تھا، اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے جو کچھ بھی پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کے سلسلے میں کہا تھا اپنے فائنل ججمنٹ میں، اس سے یہ ایک امید ظاہر ہوئی تھی، بلکہ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب اپنے اس ملک میں کوئی بھی مندر مسجد سے ریلیٹڈ کانٹروورسی نہیں کھڑی ہوگی اور کوئی بھی کیس سے اس سے ریلیٹڈ عدالتیں اس کو ٹیک اپ نہیں کریں گی. لیکن اس کے باوجود بھی جو آج ہوا ہے اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اور کیا اس کے پیچھے لیگل گراؤنڈز ہیں، یہ تو جب ظاہر بات ہے پورا فیصلہ پڑھ لیا جائے گا تبھی کہا جا سکتا ہے. لیکن جو ایک بڑی امید تھی کہ اب اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں آئے گا، وہ ایک امید کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک اس کو دھچکا لگا ہے. لیکن اس میں کسی کو بھی، مسلمانوں کو بھی کہیں سے بھی نا امید نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد آج سے نہیں، صدیوں پرانی مسجد ہے اور وہاں پہ ہمیشہ سے نماز ہوتی آئی ہے. آج بھی وہاں پہ نماز ہو رہی ہے اور پوری طریقے سے اس کیس کو عدالت میں لڑا جائے گا. جی، تو اس کا نماز تو وہاں پہلے ہوتی تھی، نماز ابھی بھی ہو رہی ہے، تو کیا بدلے گا آپ کو لگتا ہے؟ مان لیجیے یہ یاچکا پہ سنوائی کرنے کی اجازت دے دی گئی اور آگے یاچکا تو بس یہی ہے کہ وہاں پر پوجا کی اجازت ہونی چاہیے. پوجا پہلے بھی ہوتی رہی ہے، سال میں ایک دفعہ ہوتی تھی، اب ہر روز پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے. تو اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو وہاں پہ اس سے کیا اثر پڑے گا یا کیا بدلے گا؟ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ دونوں جو پلیسز ہیں ایک دم ظاہر سی بات ہے، ایک دم دونوں ایک ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیمپس میں ہیں، اور جہاں پر ایک ساتھ نماز اور پوجا ہوگی اور ایک ہی وقت میں ہوگی تو اس سے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ پرابلمس کھڑی ہوں. اور مندر میں پوجا ہونی چاہیے، مسجد میں نماز پڑھی جانی چاہیے. یہی ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اور آگے بھی ہونا چاہیے. اور جو بھی مندر مسجد کے اگر جہاں کہیں بھی کنٹروورسیز ہیں تو آج بھی موقع ہے کہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں مگر لوکل لیول پر، اس کو بیٹھ کر کے اگر مسائل کو حل کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ بار بار عدالتوں میں کیسز کو لے جا کر کے ایک لمبی لڑائی لڑی جائے اور اس سے باہر کا ماحول کہیں نہ کہیں افیکٹڈ ہوتا ہے، تو وہ راستہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ایک لمبی قانونی لڑائی کی شروعات ہو گئی ہے، جیسے ایودھیا کا معاملہ تھا اور اس کے بعد امید تھی کہ شاید اب اس طرح کی لڑائی دوبارہ سامنے نہیں آئے گی، لیکن آپ نے جیسا کہا کہ ایک دھچکا لگا ہے اور ایک پھر اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں، پر اب یہ ایک لمبی قانونی لڑائی کی شروعات ہے. اور جو یاچکا مسلم پکش کی طرف سے تھی کہ 1991 کا پلیسز آف ورشپ ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہو، اس کو خارج کیا ہے عدالت نے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں اب کہ یہاں پہ لاگو نہیں ہوتا ہے یہ جو ایکٹ ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے جو ایک بات کہہ دی وہ تمام کیسز میں اور تمام کورٹس میں اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اور ظاہر بات ہے آج جو بات کہی گئی ہے، آنریبل جج نے جو بات کہی ہے، اس کے بنیادی طور پر کیا گراؤنڈس ہیں، کیا بیسز ہیں، یہ تو ججمنٹ پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن ایک ظاہر سی بات ایک نا امیدی تو ضرور ہوئی ہے، لیکن ابھی پورا
दोनों पार्टीज के सामने पूरे रास्ते खुले हुए हैं। और जैसा आपने कहा कि जैसे अयोध्या के केस में एक लंबे अरसे तक कानूनी लड़ाई चली है और उससे क्या कुछ नहीं हुआ मुल्क में, वो सबके सामने है। जी बहरहाल हम यही तवक्को करते हैं कि इतनी लंबी ये कानूनी लड़ाई ना हो, उससे पहले मसला हल हो जाए, दोनों पार्टीज की सहमति से हल हो जाए। और मेरी दोनों कौमों के आपके चैनल के जरिए से एक बार फिर से यही अपील है कि तमाम लोग हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और इस मसले को बातचीत के जरिए से या अदालत में ही हल कर लिया जाए। जितनी जल्दी बेहतर हो उतना बेहतर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए कि जितनी जल्दी मसला हल हो जाए उतना बेहतर है, बातचीत से हल हो जाए, अदालतों में हल हो जाए और एक लंबी लड़ाई न बने जिससे बाहर का माहौल भी खराब होता है। शुक्रिया आपका फिरंग महली साहब।